ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک ماہانہ نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ ماہ ستمبر کی کچھ تحریکی جھلکیاں پیش ہیں۔ پہلے سرخیاں۔ دفتر حلقہ میں نظمہ علاقہ و ضلع کا 2 روزہ تربیتی اجتماع، گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی 10 روزہ مہم، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی مہم آؤ علم دین سیکھیں، ریاست بھر میں سیرت کی مہم شروع، یوگیش ماسٹر کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ننا اروین پروادی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنگلور کے ساتھ پوری ریاست میں اجرا۔ خبریں تفصیل سے۔ 22 ستمبر دفتر حلقہ بنگلور میں نظمہ علاقہ و ضلع کا 2 روزہ تربیتی و تنظیمی اجتماع منعقد ہوا۔ تفاصیل۔ نظمہ علاقہ اپنے علاقے کا منصوبہ اور اہداف کو پیش کیا۔ سیکریٹریز اپنے شعبے کے پروگرامز کا مختصر خاکہ پیش کیا۔ خود تفسیر جامعۃ الفلاح بلریا گنج مولانا نعیم الدین اصلاحی حفظہ اللہ علمی و فکری ارتقاء کیوں اور کیسے عنوان پر پرمغز خطاب کیا۔ امیر جماعت کی کتاب ہندوتوا انتہا پسندی کا حاصل مطالعہ مولانا انور پاشا عمری، پروفیسر شیخ ہارون اور جناب لئیق اللہ خان منصوری نے پیش کیا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے سم اپ کیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے ابتدا میں توثیق کیسے کے عنوان پر پریزنٹیشن دیا۔ آخر میں اختتامی خطاب میں امیر حلقہ نے مزید ہدایات و نصیحتوں سے نوازا۔ رفقا اور وابستگان جماعت میں قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ کے شیخ التفسیر مولانا نعیم الدین اصلاحی کا ریاست میں ہفتہ بھر کا دورہ۔ رائچور، بنگلور، میسور، گلبرگہ، بسوا کلیان، بیدر شہروں میں مولانا کے متعلق قرآن کے پروگرامز ہوئے۔ علماء و وابستگان جماعت کے ساتھ ملت کی کثیر تعداد شریک رہی۔ بنگلور برفٹ میں منعقد مطالعہ پروگرام کو افادی عامہ کے لیے لائیو نشر کیا گیا۔ ہزاروں افراد نے استفادہ کیا۔ مجلس العلماء نے شہر بنگلور کے علماء کے لیے اسلام کے حق میں رائے عامہ کی مثبت تبدیلی میں علماء کے کردار پر مولانا نعیم الدین اصلاحی کا مؤثر خطاب رہا۔ پروگرام میں شریک علماء نے تبادلہ خیال کیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کا اختتامی خطاب رہا۔ مولانا وحید الدین خان بھی مجلس العلماء کے پروگراموں میں شریک رہے۔ 21 ستمبر 2023 سیرت مہم کے پیش نظر زوم پر ایک سیرت مہم کا تفہیمی پروگرام منعقد ہوا جس میں 259 ذمہ داران شریک رہے۔ 28 ستمبر شانتی پرکاشنا منگلور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت اور جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی سیرت مہم بعنوان مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوگیش ماسٹر کی لکھی ہوئی کتاب ننا اریون پروادی کے رسم اجرا عمل میں آئی۔ ننا اروین پروادی کتاب کا بنگلور کے بفٹ آڈیٹوریم میں اجرا ہوا۔ حکومت کرناٹکا کے ریٹائرڈ چیف سیکریٹری چرن جیوی سنگھ نے کتاب کا اجرا کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام معنوں میں لکھی گئی سیرت نہیں ہے، یہ ایک احساس اور تجربے کی کہانی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد ہماری ثقافت ہے اور ہماری پرمپرا ہے۔ رگھوناتھ چھہا سویدھا اور میورا کنڑا ماہانہ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کتاب پر بصیرت افروز تبصرہ کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر وسندرا بھوپتی کنڑ پستک پرادھیکارا کے سابق صدر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سماج میں امن اور شانتی کو برقرار رکھنے پر اکسانے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب لکھنے پر مصنف کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، یہ کتاب ہماری سوچ افق کو وسیع کرتی ہے۔ سامعین میں ایک کثیر تعداد برادران وطن کی موجود تھی۔ صدارتی کلمات امیر حلقہ نے پیش کیے۔ محمد کنی مینیجر شانتی پرکاشنا نے بھی اظہار خیال کیا۔ HRS کی جنرل باڈی میٹنگ 3 ستمبر کو دفتر حلقہ شانتی سدن بنگلور میں منعقد ہوئی جس میں HRS کی نئی جنرل باڈی کا انتخاب عمل میں آیا۔ 3 ستمبر سدبھاونا ویدی کے اڈلال منشیات کی روک تھام پر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن منعقد کیا گیا جس میں حلقے کے سیکریٹری محمد کنی شریک رہے۔ منشیات کی روک تھام کے لیے اکتوبر میں مہم چلانا طے کیا گیا۔ 2 ستمبر جماعت اسلامی ہند بسونا باگے واڑی کا وفد
امیر مقامی ناظم علاقہ و ضلع کی قیادت میں شری مہنتا سوامی جی مگدل سے خیر سگالی ملاقات، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے پر شری مہنتا سوامی جی سے گفتگو۔ سوامی جی نے وفد سے ملاقات پر خوشی کا کیا اظہار۔ شری مہنتا سوامی جی کو اسلامی لٹریچر پیش کیا گیا۔ 3 ستمبر جماعت اسلامی ہند اڈپی یونٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اپنی افادیت اور اسکلز میں اضافے پر کامیاب ورکشاپ رکھا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کے وابستگان کے ساتھ ملت کے افراد نے بھی استفادہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند ملپے وومن ونگ 5 ستمبر ٹیچرز ڈے کے حوالے سے مقامی اساتذہ کے ساتھ یوم اساتذہ کا انعقاد کیا اور معاشرے میں اساتذہ کا رول، تعلیم اور تعلم کے حوالے سے تقاریر ہوئیں۔ 8 ستمبر رکن جماعت معین الدین داونگیرے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ حلقے کا وفد تدفین میں شریک رہا۔ 8 ستمبر جماعت اسلامی ہند ہنسور سوہاردہ ملن کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہندوستانی سماج میں بھائی چارگی کو بڑھانے اور مل جل کر کام کرنے میں ہی اس ملک کی بھلائی ہے۔ 15 ستمبر شہر شیموگا کے امن پسند اور سیکولر عوام سوہاردوے ہبا کے نام سے بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں سماج کے ہر طبقے کی نمائندگی تھی۔ مسلم عوام بھی معاشرے سے نفرت کو دور کرنے، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اس پروگرام میں شریک رہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے سیکریٹری مولانا عبدالغفار حامد عمری جماعت اسلامی کی نمائندگی کی اور اس پروگرام کے آرگنائزرز میں شریک رہے۔ یوتھ ایجوکیشنل اینڈ سروسز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رحمانیہ اردو ہائر پرائمری اسکول میں YES کے صدر سید شفیع اللہ کی صدارت میں ٹیچرز ایکسلنس ورکشاپ منعقد ہوا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈاکٹر سید قاسم ٹورڈز ٹیچنگ ایکسلنس اور کریئر کاؤنسلنگ وائی اینڈ ہاؤ پر کارگاہ چلائی۔ ناظم علاقہ لائق اللہ خان منصوری کا خصوصی خطاب رہا۔ پروفیسر ثناء اللہ شریف نے آیاٹا کا تعارف کیا اور ریاض احمد رون نے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا تعارف کیا۔ ڈاکٹر آصفہ نے خواتین کے مسائل پر گفتگو کی۔ YESA کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ بشیر احمد خان نے افتتاحی کلمات پیش کیے اور ادارے کا تعارف بھی پیش کیا۔ شرکاء نے پروگرام کی افادیت کو سراہا۔ کپادیرا شاردا ننجپا، جنہوں نے 32 سالوں سے مڈکری ریڈیو اسٹیشن میں خدمات انجام دی ہیں اور مشہور کوڈوا ساہتیہ اور کوڈوا سری پروگراموں کے ذریعے پہچان حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کوڈگو ضلع شعبہ خواتین نے ان کی رہائش گاہ پر انہیں اعزاز سے نوازا۔ ضلعی کوارڈینیٹر زینب رحمان، ضلعی سیکریٹری معینہ محمد اور مڈکری خواتین ونگ کی کارکن مفیدہ عبداللہ شریک رہے۔ 22 ستمبر آیاٹا کے ریاستی صدر، سیکریٹری و ممبران، کرناٹکا اسمبلی اسپیکر UT خادر سے ملاقات۔ آیاٹا کی مہم کے پوسٹر کا کیا اجرا۔ 23 ستمبر ملیشیائی صنعتی وفد کے ساتھ دفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کرناٹکا چیپٹر کی نیٹ ورکنگ میٹ۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے لیے سازگار ماحول اور صنعتوں کو فروغ دینا ضروری، ملیشیا کی وفد کی قیادت کر رہی فوزیہ صالحہ نے کہا۔ 23 ستمبر جماعت اسلامی ہری ہر فادر جار سے ملاقات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں تحفے میں دی گئیں۔ 28 ستمبر شہر بنگلور کی یشونت پور جماعت اسلامی ہند کنڑا زبان میں عوام کے لیے چلا سیرت پروچن۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی سیکریٹری محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے ضلع داونگیرے کے گرلز کالج و اسکولز میں اللہ سے تعلق کیسے پیدا کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لائیں کے عنوان پر لیکچرز رہے۔ کیربلچی اور حصور میں خواتین کے اجتماع عام سے خطاب کیا۔ داونگیرے کی نجی کالج میں مائی نیشن مائی ریسپانسبلٹی کے عنوان پر ایک ڈیبیٹ کی صدارت کی اور اپنی صدارتی خطاب میں ملک کی ترقی میں اساتذہ کے مثبت رول پر پر اثر خطاب کیا۔ بنگلور 28 ستمبر سے 1 اکتوبر تک SIO کی سلیکٹڈ ممبرز میٹ رکھی گئی۔ جماعت اسلامی ہند کے میڈیا سیکریٹری KK سہیل، مرکزی مجلس شورا کے ممبر مولانا اعجاز اسلم صاحب، امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، رکن شورا جناب اطہر اللہ شریف صاحب، عبداللہ جاوید صاحب اور دوسرے دانشوروں نے سلیکٹڈ ممبر سے خطاب کیا۔ 3 ستمبر جماعت اسلامی ہند کپل خواتین یونٹ کی طرف سے شہر کی مسجد اعلیٰ میں
آئیں قدم قدم پر ایک نیا ہندوستان بنائیں عنوان پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت جماعت اسلامی ہند پوتانلہ کی آرگنائزر محترمہ عائشہ نے کی۔ سالیڈیریٹی یوتھ موومنٹ کی مہم الصلاۃ خیر من النوم، تفصیلات۔ سالیڈیریٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کی جانب سے الصلاۃ خیر من النوم مہم اگست 20 سے سپٹمبر 10 تک منائی گئی۔ محمد سعد بیلگامی امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے پوسٹر کو اجرا کرتے ہوئے اس مہم کا آغاز کیا۔ تقریباً 20 مقامات پر خطبہ جمعہ، یوا سبھے، نوجوانوں کی نشست، سپورٹس میٹ، فجر کلب اور عوامی جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ اڑپی، گنگاوتی، اپننگڑی، بیجاپور، رائچور، شرالکوپا، تریکیرے، ہوسور، کیریبیلچی، ہنسور اور الال میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا۔ آن لائن پوسٹرز، اشتہارات اور ہینڈ بل کے ذریعے نوجوانوں میں بیداری پیدا کی گئی۔ GIO کی ریاست گیر مہم کنیکٹ ٹو اللہ، کنٹرول یور نفس، چینج یور لائف، تفصیلات کے لیے دیکھیں۔ GIO کرناٹکا کی جانب سے 2 تا 17 سپٹمبر جڑیں اللہ سے، ضبط پائیں نفس پر، تبدیلی لائیں زندگی میں، اس مرکزی موضوع پر ریاست گیر مہم منائی گئی۔ معاشرے کی نوجوان لڑکیوں میں تعلق باللہ اور اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے کی اہمیت اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جوانی کے بہترین ایام کو تنظیم سے جوڑ کر بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دلانا اس مہم کا مقصد رہا، جس میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جیسے فنڈ ریزنگ فیسٹ، حجابی انٹرپرنرز پروگرام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ پردہ کسی بھی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلم لڑکیاں ستر و حجاب میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی و انقلاب لا سکتی ہیں۔ اسکول وزٹ کیے گئے، جس میں لیکچر پروگرامز کے ذریعے طلباء و اساتذہ کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی طرف راغب کیا گیا، تو اسپورٹس میٹ کے ذریعے حفظان صحت کی ترغیب دلائی گئی۔ کارنر میٹ کے ذریعے نوجوان لڑکیوں سے ملاقاتیں کی گئی اور بامقصد زندگی گزارنے کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ گروپ ڈسکشنز، ایگزیبیشنز اور فوڈ فیسٹ وغیرہ مختلف پروگرامز بھی کیے گئے۔ مہم کے دوران 20,000 سے زائد لڑکیوں تک تنظیم کے پیغام کو پہنچایا گیا، جس میں 2,000 سے زائد بہنوں نے تنظیم سے جڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب آخر میں سیرت مہم اور ننا اروینا پروادی کتاب کی اجرا کی جھلکیاں پیش ہیں۔ ریاست کرناٹکا میں سیرت مہم بعنوان مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز یوگیش ماسٹر کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ننا اروینا پروادی کی ریاست بھر میں رسم اجرا سے شروع ہوئی۔ ریاست بھر میں اس کتاب کا اجرا برادران وطن کے مٹھوں کے سوامیوں اور با اثر شخصیات کے ذریعے کیا گیا۔ تمکور میں جماعت اسلامی ہند کی سیرت مہم کی شروعات ننا اروینا پروادی کتاب کی اجرا شری سدھلنگا سوامی نے اپنے مٹھ میں کی۔ سیکریٹری حلقہ اکبر علی اڑپی نے سیرت النبی اور توحید پر مدلل گفتگو کی۔ ناظم ضلع عبد الجبار صاحب اور امیر مقامی اسد اللہ خان کے ساتھ کثیر تعداد برادران وطن شریک رہے۔ اسی دن دانش شادی محل میں سیرت پر ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے با اثر شخصیات شریک رہیں۔ زندگی میں سیرت کتاب کا اجرا انجمن اسلام کی سیکریٹری MM پاٹل گنیہار کے ذریعے کیا گیا اور صراف نواز ساتکھیڑا نے کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اور رواداری کے علمبردار ہیں۔ دھاڑواڑ مرگا مٹھ کے ملکارجن سوامی سے ملاقات کر کے یوگیش ماسٹر کی سیرت پر لکھی گئی کتاب پیش کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند بسوا باگے واڑی خواتین ونگ نے فولڈرز اور سیرت کی کتابیں پولیس اسٹیشن اور سکولز اور با اثر خواتین میں تقسیم کی۔ ہنسور کے گاڑگے گرودیو جنگم مٹھ میں سیرت کی کتاب ننا اروینا پروادی کتاب کا اجرا شری نٹراج سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ مٹھ میں ناظم علاقہ میسور اور امیر مقامی کو شال ڈال کر عزت افزائی کی گئی۔ چامراج ضلع کے ناظم زین العابدین اور دوسرے ذمہ داران موجود رہے۔ گنگاوتی میں مرد و خواتین کا ملا جلا سیرت کا پروگرام منعقد ہوا۔ ٹرک اونر ایسوسی ایشن اسٹیٹ صدر سریش سنگھ نال کے ہاتھوں کتاب کا اجرا کیا گیا۔ معروف کنڑا مقرر لال حسین کنگل نے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مؤثر خطاب کیا۔
ناظم ضلع دلاور انبر خان، ناظم علاقہ انور پاشا عمری نے اظہار خیال کیا۔ محترمہ HM شیلا سوشل ورکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی اور کہا کہ یہی وہ تعلیمات ہیں جن سے معاشرے میں تبدیلی ممکن ہے۔ ہر ماہ ایسے ملے جلے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تو نفرت پھیلانے والوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بسوراج بسوا دل سمیتی کے نائب صدر نے کہا کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو کہتے ہوئے رو پڑے اور کہا کہ ایسے پروگرام باقاعدہ ہوتے رہیں تو آپس کی بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا۔ امیر مقامی عبدالقدس صاحب کی نگرانی میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ بیدر میں ریاستی منسٹر رحیم یار خان صاحب اور بیدر کے SP کو سیرت کی کتابیں پیش کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند بیدر کے تالوڑی علاقے میں برادران وطن کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام منعقد ہوا۔ برادران وطن کی کثیر تعداد شریک رہی۔ جناب نظام الدین صاحب نے سیرت پر مؤثر خطاب کیا۔ امیر مقامی بیدر محمد معظم نے سیرت کے حوالے سے گفتگو کی۔ ملپے میں فلاور آف فاؤنڈیشن اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ سیرت النبی پر محمد کنی کی تقریر رہی اور نن اریوین پروادی بک کا اجرا ہوا۔ ایک کثیر تعداد برادران وطن کی موجود رہی۔ اسکول کی پرنسپل اشونی وی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ امیر مقامی ناصر صاحب اور خواتین کے ذمہ دار منورہ بانو بھی موجود رہیں۔ اڑپی میں ہوٹل درگا انٹرنیشنل میں سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیم مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مذاکرہ منعقد کیا گیا۔ مذاکرے میں حصہ لیتے ہوئے گھنٹہ ناتھ ایکار ریٹائرڈ پروفیسر منگلور یونیورسٹی نے کہا کہ یہ کتاب ہر ایک کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن شری راجیش شیٹی نے کہا غلط فہمیوں کو دور کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سیکریٹری حلقہ محمد کنی مذاکرے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس کے تعلیمات اور مساوات کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ زمین پر ایک ایسا معاشرہ برپا کر کے بھی دکھایا۔ صدارت خطاب کرتے ہوئے امیر حلقہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تکریم کی بات کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی میں حسن پیدا کرتی ہیں اور اس دنیاوی زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ بھٹکل اور شہر بنگلور کے عربک کالج روڈ کی جماعتوں نے کینوپی لگا کر عوام الناس میں سیرت کی کتابوں کو تقسیم کیا۔ مقامی ذمہ داران اور رفقائے جماعت بااثر شخصیات سے ملاقات کے ذریعے سیرت کی کتابیں دی گئیں۔ شہر سرسی میں بھی رفقائے جماعت نے AC پولیس عہدیداران، تحصیلدار، تقریباً تمام ہی ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم عہدیداران، بعض سکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور تمام علاقوں کے آفس سٹاف میں نن اریوین پروادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہان پروادی ان کتابوں کو پہنچایا گیا۔ بنگلور مسجد الکریم میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر محترم جناب MP بشیر احمد صاحب کا خطاب رہا۔ کئی ایک مقامات پر مقامی کنڑی اخبارات میں ضمی میں نکالے گئے۔ شہر ہاسن کے اسلامک سینٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کامیاب پروگرام منعقد کیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مؤثر خطاب رہا۔ پروگرام ٹی وی اور YouTube پر لائیو چلا۔ ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند ارے ہلی کی طرف سے ہیرا سینٹر میں سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شاندار پروگرام منعقد ہوا۔ نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ فلاحی نے سیرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پرمغز خطاب کیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کا اختتامی خطاب رہا۔ امیر مقامی اظہار اثر عمری اور ناظم علاقہ جناب لیاقت ملا صاحب موجود رہے۔ پروگرام کی نظامت مولانا عبداللہ عمری نے بحسن خوبی انجام پائی۔ اسی کے ساتھ آپ کے میزبان محمد ثاقب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔